آج کا سوال ہے کہ اگر والدین یہ کہیں کہ بیٹا پہلے سیٹ ہو جاؤ اس کے بعد تمہارا نکاح کرتے ہیں تو بیٹا کیا کرے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب سن لیجئے بہت غور سے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ نکاح نہ ہو تو آپ زنا کر بیٹھیں گے، گناہ کر بیٹھیں گے، تب آپ پر نکاح کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو غالب گمان یہ ہے کہ اگر آپ نکاح نہ کریں گے تو گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ والدین اگر صاحب حیثیت ہیں، اس کا خرچہ، اس کے اخراجات اٹھا سکتے ہیں، تو والدین پر یہ ضروری ہے کہ پہلے بیٹے کا نکاح کریں، بیٹی کا نکاح کریں، اور اس کے تمام اخراجات جو اس کے بنتے ہیں، اس کے اخراجات، اس کے خرچے دیتے رہیں۔ اللہ رب العزت میدان محشر میں انہیں اس کا اجر دے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس کو گناہ کا اندیشہ نہیں ہے، زنا جیسا برا عمل کرنے کے بارے میں وہ نہیں سوچتا، اسے کانفیڈنس ہے کہ میں گناہ نہیں کروں گا، تو اب یہ ضروری ہے کہ پہلے وہ سیٹ ہو جائے۔ لیکن اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ سیٹ ہونے کی ایک میٹر کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے؟ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم کبھی سیٹ نہیں ہو پاتے تمام زندگی۔ والدین کہتے ہیں کہ ہائی اسکول ہو جائے اس کے بعد بیٹا سیٹ ہو جائے گا، ہائی اسکول ہو گیا اس کے بعد کہ انٹر ہو جائے تو اچھی جاب مل جائے گی، انٹر ہو گیا اس کے بعد کہ کوئی بی اے کر لے، بی ایس سی کر لے، اس کے بعد بیٹے کو اچھی جاب مل جائے گی، اور جاب مل بھی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہماری یہ فکر ہوتی ہے کہ تھوڑا اور سیٹ ہو جاؤ، 10 سے 20 ہزار سیلری ہو جائے، 15 ہزار سیلری ہو جائے، وہ ہو جاتی ہے۔ پھر ہمارے خرچے بڑھ جاتے ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں کہ 30 ہزار سیلری ہو جائے، ہمارا پروموشن ہو جائے، اور شادی نہیں ہو پاتی۔ کیوں؟ ہم نے ایک سیٹ ہونے کا جو اپنے مائنڈ میں کانسیپٹ تیار کر لیا ہے، وہ ایک قدم آگے ہے۔ ہمارا ذہن، ہماری خواہش ہمیں رکنے نہیں دیتی کسی بھی منزل پر جہاں ہم یہ تسلیم کر لیں دل سے کہ ہم سیٹ ہو گئے۔ انسان تمام زندگی سیٹ نہیں ہوتا، تو لہٰذا میٹر یہی ہے کہ اگر آپ کو گناہ کا اندیشہ ہے، گناہ کر بیٹھیں گے، تو آپ نکاح کریں۔ والدین کو یہ ضروری ہے کہ وہ اس بات کو سمجھیں اور اس کے اخراجات اٹھائیں، ورنہ دونوں گناہ گار ہوں گے۔ اور اگر خرچے اٹھانے کی استطاعت والدین کو بھی نہیں ہے اور بیٹے کو اندیشہ ہے کہ وہ گناہ کر سکتا ہے، تو ایسی حالت میں بھی شریعت نے آپ کی رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ شریعت کو پڑھیں تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ ایسے میں اپنے نفس کو مارنے کے لیے جب کوئی ترکیب نہ بنے، نکاح کی طاقت نہ ہو، پیسہ نہ ہو، ایسی صورت میں آپ روزہ رکھ کر اپنے نفس کو ماریں۔ تو تمام ترکیبیں اسلام نے ہمیں بتائی ہیں۔ والدین کو خاص طور پر ان چیزوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے معاشرے سے یہ زنا جیسا عمل ختم ہو۔ یہ زنا اتنی بری بیماری ہے جس کے بارے میں علماء کرام نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، اتنی وضاحتیں کی ہیں، اتنی نصیحتیں کی ہیں کہ جس کے بارے میں کتابوں سے لائبریری بھری ہوئی ہیں، اور اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت زیادہ سخت عذاب بتایا ہے۔ قرآن پاک نے تو اس کے قریب جانے سے منع فرمایا ہے۔ تو تمام والدین کو اس چیز پہ غور و فکر کرنی چاہیے کہ اگر بیٹا خود کہتا ہے کہ نکاح کریں تو انہیں خوش ہونا چاہیے کہ ان کا بیٹا گناہ جیسے عمل نہیں کرنا چاہتا۔